بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا اور درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے۔ ناظرین، آج راہ فلاح کے اس پروگرام میں جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آقا علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے، اور قرآن پاک میں دو مقامات پہ آقا علیہ السلام کی معراج کا ذکر آیا، بیان ہوا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور معراج آقا علیہ السلام کا یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے اور انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ جس زمانے میں جس نبی کو بھیجا تو اس زمانے کے تقاضوں کے عین مطابق خالق کائنات نے اس نبی کو معجزات عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے یہ جو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ زمانہ جتنی بھی ترقی کر لے، سائنس جتنے بھی ترقی کر لے، زمانے کی رفتار جتنی بھی بڑھ جائے، اور ہوائی جہاز میں سفر کر کے جو دنوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں، وہ منٹوں میں آ چکا ہے۔ زمانے کی رفتار جتنی بھی تیز ہوگی، مگر معجزہ معراج جو خالق کائنات نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، کوئی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور معراج کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی معراج کا ہم بیان کریں گے، اس پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ممتاز دینی اسکالر علامہ صاحبزادہ محمد جعفر شمسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید شمسی صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اسپین سے تشریف لائے ہمارے خاص مہمان، نوجوان مذہبی اسکالر صاحبزادہ حافظ محمد موسیٰ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید صاحبزادہ صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اور روحانی اسکالر علامہ صاحبزادہ حافظ محمد حسین گولڑوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تینوں شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان آقا علیہ السلام کے معجزہ معراج کے حوالے سے ہے، تو میں شمسی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ ڈیفینیشن جو معجزے کی ہے وہ بھی بتائیے، اور معجزہ معراج کا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ جس کا معنی ہے انسان کی عقل کو عاجز کر دینا، ٹھیک ہے، ایسی چیز جو انسان کے حواس خمسہ کی زد سے باہر ہو، نہ وہ چکھنے میں آئے، نہ وہ سونگھنے میں آئے، نہ دیکھنے میں آئے، نہ محسوس کرنے میں آئے، اور جو عقلوں کی حدود سے بھی بالکل باہر ہو، اس کا سادہ سا معنی ہے معجزہ۔ ٹھیک ہے، اور وہ ایک عام ادنا سا معجزہ بھی ہو تو وہ بھی انسان کی عقل کو، اس کے شعور کو عاجز کر دیتا ہے۔ اور یہ جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جی، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید ہے، اور دوسرے نمبر پر معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ لیکن میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک عقیدت کے طور پر جی، کہ ایک حوالے سے معراج کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے، چونکہ قرآن مجید تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترا، جو کہ اللہ کا کلام ہے، جی، لیکن معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لامقام پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں معجزات جو ہیں، یہ قیامت تک کے لیے امت میں جاری و ساری ہیں، قرآن کی صورت میں، نماز کی صورت میں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے علماء، محققین، محدثین، مفسرین اور دانشور قیامت تک کے لیے حکمتیں تلاش کرتے رہیں گے، اس میں غواصی کرتے رہیں گے، اور نئے سے نئی حکمتیں اور نئی سے نئی چیزیں معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکلتی رہیں گی، سمجھ آتی رہیں گی، نئے سے نئے نکات نکلتے رہیں گے۔ لیکن اس کو کما حقہ سمجھ لینا یہ انسانی عقل کی بس کی بات نہیں ہے، یہ چونکہ بہت بڑا معجزہ ہے، اس لیے یہ کسی کی عقل و خرد میں آنے والا نہیں ہے۔ شمسی صاحب، پھر تو بات آپ نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ جب یہ معجزہ ٹھہرا تو معجزہ انسانی عقل میں سما نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، تو پھر عقل کے پیمانے پہ تولنے کی ضرورت ہی کیوں ہے اس معجزہ معراج کو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
امام پھر جب اہل عقل سنت پہ تولیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گا، پھر ہم نہ جانے کون سی گھاٹیوں میں چلے جائیں گے کہ باہر آنا مشکل ہو جائے گا۔ قربا کمبا پیش واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور کی عظمت کو سمجھنا ہے، حضور کے معجزات کو سمجھنا ہے تو اپنی عقلوں کے گھوڑوں پر سوار نہیں ہونا، عقلوں کو حضور کی چوکھٹ پر قربان کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور امام اہل سنت نے یہی بات فرمائی ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ واہ واہ۔ یعنی انسان کی جو سوچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرواز جو ہے وہ جو اس نے نام سن رکھا ہوتا ہے اس کی عقل کی پرواز وہاں تک جاتی ہے۔ جی۔ تو ہم نے عرش کو سن رکھا ہے، وہاں تک تو ہماری عقل رسا پہنچ گئی، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمان، عرش و کرسی، آنکھ آمد، نو فلک میں راجعو، انبیاء و اولیاء محتاجو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک بھی اوپر چلے گئے۔ اور امام اہل سنت کے بقول آپ فرماتے ہیں جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ تو انسانی عقل جو ہے وہ سوچتی تو ہے لیکن اس کی پرواز جو ہے اس کی اپنی ایک حد ہے، اس کی ایک حد اس نے حد میں رہ کے سوچنا ہے۔ لیکن معجزہ جب یہ ناظرین سمجھ، بڑی اہم بات ہے، سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ معجزہ ہے تو پھر ہم عقل پہ اس کو جب عقل کے پیمانے پہ پرکھیں گے تو ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے، الٹا ہمارا ہی معاملہ۔ کائنات میں کوئی پیمانہ ایسا بنا ہی نہیں ہے جو عظمت مصطفیٰ کو پرکھ سکے۔ سبحان اللہ، کیا کیا کہنے ناظرین۔ ہماری گفتگو جاری ہے، علامہ صاحبزادہ حافظ محمد موسیٰ صاحب موجود ہیں۔ فرمائیے گا قرآن پاک میں معجزہ معراج کا موسیٰ صاحب کا ذکر آیا ہے، اس حوالے سے آپ بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صاحبزادہ وقاص علی خالد صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام میں دعوت دی۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ قرآن کی روشنی میں سفر معراج کا تذکرہ، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل وقفے میں آسمانوں کی سیر کروائی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا کہ وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے ایریے کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے اعتبار سے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اللہ کو ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپائی معجزہ بنا کر بھیجا۔ دیکھیں کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپائی معجزہ ہیں۔ اور سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک ہے دوسرا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین اور اس سے آگے تک کا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو براق دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جائیں میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں، تو جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، تعجب کا شکار ہوتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میں کہیں آپ کی بے ادبی نہ کر دوں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں آپ کے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، تمہارے اونٹ میں نے کافور سے بنائے ہیں اور میرے جو نبی کے قدم مبارک ہیں یہ نور سے بنے ہوئے ہیں، آپ اپنے ہونٹوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے بوسہ دیں، اور جب بوسہ دیں گے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر سفر معراج شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت بھی کرواتے ہیں، اور اس سے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام رک جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل کیوں رک گئے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے چلا تو میرے پار جلا دیے جائیں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد کروایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل تمہاری پرواز کہاں تک ہے، کہاں تک آپ جا سکتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، یعنی میری پرواز وہاں تک ہے جہاں کسی کی پرواز نہیں ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد کروا کر فرماتے ہیں اے جبریل آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہا ہے جہاں جبریل کی پرواز بھی رک جاتی ہے، مطلب یہ کہ یہاں سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے جہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ جی ناظرین، بڑی اہم ہماری گفتگو آج معراج النبی کے حوالے سے جاری ہے۔ علامہ حافظ محمد حسین گولوی صاحب فرمائیے گا، آقا علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ معراج ہے اور حدیث میں بڑا اس کا بیان بھی آیا، قرآن پاک کی آیات بھی اس پہ شاہد ہیں، اس حوالے سے آپ فرمائیے گا جناب بنیادی طور پہ ابتدائی بسم کلمات۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ میں آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اور ان مبارک لمحات میں آپ کی پوری ٹیم نے، آپ کے اس پورے چینل نے یہ جو سلسلہ شروع کیا، اور یقیناً یہ مبارک لمحات ہیں سعادت کی، ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہے۔ میں جو اس کر رہا ہوں، ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آیہ مقدسہ انہوں نے پڑھ دی، تو اسریٰ سیر، اور بعض افراد اس سفر معراج کا ذکر کرتے ہیں۔ میں اسے سفر نہیں کروں گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی، اور سیر کو کیسی ہے، سفر میں اور سیر میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ سفر بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کو کرنا پڑتا ہے، مطلب کہیں ایسا بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جگہ پر جانا پڑتا ہے، لیکن سیر جو ہوتی ہے وہ بندہ خوشی سے جاتا ہے اور اس سیر کو، ان لمحات کو لطف انداز میں انجوائے لیتا ہے، ان لمحات کو انجوائے کرتے ہوئے جاتا ہے۔ وہ باغ میں جاتا ہے، اگر آپ صبح کے ٹائم واک کرنے نکلتے ہیں، کوئی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر آپ واک کرتے ہیں، تو راستے میں کوئی پھول آ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، مطلب جس طرح آپ فرما رہے ہیں انجوائے کرتے ہوئے بندہ جاتا ہے۔ تو یہ سیر ہے آقا علیہ السلام کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ سیر کرائی، اور پھر یہ کیسی سیر تھی؟ اللہ فرماتا ہے، اب مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، سارے احباب کے علم میں ہے ساری بات، لیکن میں جو جس طرف آپ کا یہ اشارتاً جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک تو سیر کرائی، اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ رب العالمین رب فرما رہا ہے کہ ہم نے اس مسجد کے گرد، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بارکنا، برکتیں رکھی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ مسجد کے اندر برکتیں رکھی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اب رب فرما رہا ہے کہ مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، باری تعالیٰ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، مسجد میں ہو تو عبادت ہے، وہ تیرا گھر ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ارد گرد کا مقصد کیا ہے کہ مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں اطراف میں اللہ فرماتا ہے میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، آپ مدفون ہیں انبیاء کرام، تو مطلب قرآن کی سنت سے قطعی سے یہ ثابت یہ ہوا ہے کہ جس جگہ پر انبیاء کرام مدفون ہیں وہ آج بھی وہاں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو جس جگہ پر مقتدی دفن ہو وہاں پر
برکتوں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جہاں پر امام الانبیاء خود موجود ہوں گے وہاں پر برکتوں رحمتوں کا نزول کس انداز سے ہوتا ہوگا۔ تو میں یہ اشارتاً جو بات کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، اور کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فرما رہے تھے، آپ نے بھی ذکر کیا، علامہ شمسی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ عقل جس کا احاطہ نہ کر سکے، عقل سے ماورا ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف ایک معراج نہیں ہوا، بعض روایات میں یہ آتا ہے، بعض ائمہ کرام نے، حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے 39 معراجوں کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 39 معراج ہوئے، جو 39 تھے وہ روحانی معراج تھے، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جسمانی معراج ہوا۔ اور آپ اندازہ فرما لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ واقعہ تو بڑا طویل ہے، اگر شروع سے آخر تک بیان کیا جائے، اس کے بڑے مراحل ہیں، بڑے مرحلے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام سے، اللہ تعالیٰ ان مرحلوں پہ آپ سے اب بات کریں گے۔ تو وہیں پہ اسی آیت کریمہ میں رہتے ہوئے شمسی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من رات کا جو انتخاب کیا گیا اس میں کیا خاصیت ہے، اور پھر پوری رات کا بھی لیلا من رات کا تھوڑا حصہ، اس سوال سے آپ فرمائیے گا جناب۔ دیکھیں وہی بات جو علامہ گلریز صاحب فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سیر کروائی ہے، اور سیر جو ہوتی ہے علامہ صاحب وہ روشنی میں ہوتی ہے، جی، دن کی روشنی ہو، سورج کی ہو، آفتاب کی ہو، وہی میں نے عرض کیا کہ یہاں رات کا انتخاب ہے، چاند کی روشنی ہو اور ستاروں کی روشنی ہو، کوئی نہ کوئی نور ہونا جی متقاضی ہے بشریت کے لیے کہ جب انسان کوئی سیر کرتا ہے تو ظاہر ہے اگر ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آ رہا ہو تو اس کو سیر نہیں کہیں گے، جی، خوب اندھیرا ہو، اور رات کا انتخاب فرمایا، اور پھر رات میں بھی 27ویں کا انتخاب فرمایا، جی، جب چاند بھی جی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی روشنی بھی سلب ہو چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکا، چاند بھی اس وقت موجود نہیں ہوتا۔ اور میں یہ گزارش کروں کہ اگر چاند ہوتا بھی، سورج ہوتا بھی، تو پھر بھی بیکار ہوتا، جی، اس لیے کہ چاند جو ہے وہ پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے، اور جو سورج ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو چوتھا کیا، پانچواں آسمان کیا، چھٹا کیا، ساتواں کیا، آپ تو بہت اوپر جا رہے تھے، تو چوتھے آسمان تک تو کم از کم آپ کو رہنمائی مل جاتی، روشنی مل جاتی، لیکن پھر چوتھے آسمان کے اوپر آپ جا رہے تھے تو وہاں کون سی روشنی ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اتمام حجت کیا ہے، نہ سورج کی روشنی رکھی ہے، نہ چاند کی رکھی ہے، نہ سورج کی رکھی ہے، بلکہ 27ویں شب کو حضور کو سیر کرائی۔ لیکن ظاہر ہے جب سیر کرتا ہے انسان تو اس کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو میں سفر رات کا بھی ہو، سفر رات کا بھی ہو، مگر ہوتا تو روشنی میں ہے نا، روشنی میں ہونا چاہیے، اندھیرا سامنے ہو تو سفر کیا کریں گے، وہ تو خوف آئے گا، خوف آئے گا، وہ سیر کیا ہوگی؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیر تھی کہ اللہ نے اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ چاند کا محتاج رکھا، نہ سورج کا محتاج رکھا، نہ کواکب کا محتاج رکھا، نہ صبح صادق کا محتاج رکھا، اپنی بارگاہ میں بلایا۔ لیکن روشنی کون سی تھی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا، نہ آپ براق سے جا رہے تھے، یہ تو برکت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ رف رف جو ہے یہ تو برکت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضور اوپر گئے، یہ پروٹوکول ہے، بڑی خوبصورت بات فرمائی، یہ پروٹوکول ہے، لیکن جہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تعلق ہے تو آپ نہ رف رف کے کمال سے، نہ براق کے رفتار سے، نہ اس کی وجہ سے جا رہے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمال سے آسمانوں کی طرف، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حضور کے چہرہ انور کے نور تھا جس کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور وہ اندھیروں کو کافور کر رہی تھی، اور اسی اپنے چہرہ مبارک کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رات کا انتخاب کیا ہے کہ دنیا جان لے اس کائنات میں ساری کائنات میری محتاج ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہے سوائے میری ذات کے، وہ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالی جل وعلا نے
ان کو یہ اختیارات عطا فرمائے، یہ اعزازات عطا فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے تھے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں سوائے اپنے رب کے، اور کائنات کی ساری عظمتیں، ساری شانیں، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور آخر میں کہا کہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرمایا ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور آخر میں فرمایا صلو علیہ وآلہ۔ یہ دنیا کا مختصر ترین درود ہے، اگر پڑھا جائے صلو علیہ وآلہ، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کا انتخاب اسی لیے کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان سیر کرتا ہے تو اس میں طمانینت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، کوئی شور و غوغا نہ ہو، پیس آف مائنڈ اس حالت میں، یعنی بالکل انسان جو ہے یکسوئی کے ساتھ۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سو رہی ہے، ساری کائنات سو رہی ہے، ایک میں جو یا حی یا قیوم ہوں، مجھے کوئی نیند نہیں آتی، اور تو میرا محبوب ہے، تو آ رہا ہے اس وقت۔ زندگی میں تو یا حی یا قیوم ہوں، اور دوسری زندگی میں نے تجھے عطا فرمائی ہے، ساری کائنات سو رہی ہے، اور محبوب اللہ کا محبوب اپنے خدا سے ملنے کے لیے آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اس حصے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جی یہاں بات کرنا چاہ رہا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس حصے چونکہ مسجد حرام سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، حضور کی جو سیر ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، بڑے کلیئر ورڈز ہیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں ترجمہ کوئی کسی مسلک کا بھی کوئی کرے جو مرضی کرے، ترجمہ اس کا یہ کون سا مسجد اقصی تک کی ہے، اقصی تک وہاں تک تو جائے گا، وہاں تک تو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بھی انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے، نہ اس وقت کوئی جہاز چل رہے تھے، نہ اس وقت کوئی اتنی تیز رفتار بسیں تھیں، نہ ٹرینیں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رات، اور دوسرا آپ نے جو سوال اٹھایا مجھے یاد آ گیا، آپ نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کا کیوں انتخاب کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح کائنات، اس کائنات کی جو زندگی ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ ایک پوری کائنات جسم ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی روح ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے تو وقت جو تھا وہ ساکت ہو گیا، وقت رک گیا، وقت کی جو گردان ہے وہ ختم ہو گئی، نہ سورج چل رہا ہے نہ چاند چل رہا ہے، وقت تھم گیا ہے، اور روح کائنات اس میں سے نکل گئی۔ اب کوئی کھلونا لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی سیل ڈال دیتے ہیں تو وہ سیل اس کی روح ہوتی ہے، تو جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے اچانک آپ اس کی بیٹری نکال لیں، سوئچ نکال دیں، تو جہاں جہاں اس کے اعضاء ہوں گے وہیں پہ رک جائیں گے۔ بے شک آپ اس کو 4 سال 10 سال تک ایسی کھڑا رکھے، دوبارہ سے بیٹری لگائے تو وہیں سے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ روح کائنات ہے، جب اس کائنات سے نکل گئے تو وقت تھم گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو جہاں تک کنڈی کھڑی تھی وہیں سے شروع ہو گئی، جہاں تک پانی کھڑا تھا جاری ہو گیا، اور بستر کی تمازت جو تھی وہ بھی وہیں سے قائم ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو نہ جانے پھر یہ کتنی صدیوں کا سفر ہے، صدیوں کی سیر ہے۔ ایسے ہی ہے۔ علامہ گولڈوی صاحب، آقا علیہ السلام روح کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، اور رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، محبوب کو بلایا جا رہا ہے، یہ سارے اہتمام ہو رہے ہیں، وہاں انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس وہاں بلایا جا رہا ہے، پھر فرشتوں کا استقبال کی تیاریاں ہیں، تو یہ پورے پلان کے ساتھ معاملہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے سو کر لیا جائے، پوری تیاریوں کے ساتھ یہ اہتمام جاری ہے۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور یقیناً ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، کوئی خاندان میں سے کوئی بڑا آ جائے، کوئی عزیز و اقربا میں سے، تو ان کا جس طرح آپ ذکر فرما رہے پروٹوکول کا، تو اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے استقبال کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے، اور وہ محبوب کے جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا لولاک لما ازہت الربوبیہ، حدیث قدسی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ فرماتا ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب اگر تیری ذات کو کائنات میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان تو کیا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اے محبوب تیری خاطر یہ کائنات بنائی گئی, تو جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی آج وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین جن کا مشتاق ہے, جن کے دیدار کے لیے خالق کائنات اور فرشتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ وہ قبلہ بدلنے کا دل میں خیال آیا, تو یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھی نا تو آسمانوں پہ شور مچ گیا کہ آج زمین میں سے ہم کو کسی نے دیکھ لیا ہے, زمین میں سے ہم کو کسی دیکھنے والے نے دیکھ لیا ہے, آج تک اسی انداز سے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آؤ. سرکار دو عالم تشریف لے کر جا رہے ہیں اللہ رب العالمین. اور پھر دیکھیں جب سرکار دو عالم, یہ پہلا مرحلہ آپ نے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک, اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ سرکار دو عالم تشریف لے کر گئے, جب پہلے آسمان پر دستک ہوئی, پوچھا گیا من انتا کون ہے, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا دروازہ فوری کھولا گیا, اور ایک یہ دروازہ عرش کا کھلا, اور ایک دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز محشر جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, دربان پوچھے گا بھی کون ہے, تو میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کا حبیب ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا میں کیا دیکھوں گا کہ اللہ رب العالمین مجھ محمد کے استقبال کے لیے موجود ہے. آپ اندازہ فرما لیں کہ جس کا استقبال خود رب تعالیٰ کر رہا ہے تو کیا مقام ہوگا اور کیا شان ہے, کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. سرکار دو عالم, میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, پھر ساتواں, پھر سدرۃ المنتہا, پھر فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے تمام منازل. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ جب سرکار دو عالم معراج پر تشریف لے کر آئے تو آسمان پر آپ جب تشریف لائے تو یہاں پر بشریت کا لباس اتار دیا گیا, پھر آقا علیہ السلام وہ روحانیت کا لباس پہن کر آگے تشریف لے کر گئے, پھر سدرۃ المنتہا پہ جہاں پر نور بھی رہ گیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں پر عرض کی یا رسول اللہ آقا آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا, یہاں پر نور کی بھی حد ختم ہو گئی, یہاں پر نورانیت کا لباس بھی اتر گیا. اب جب آگے سرکار دو عالم تشریف لے کر گئے ہیں تو بابا فرید کی زبان میں ان کا خواجہ غلام فرید نے ان کا فرمایا کہ ہک کے جو ہی ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. میں جس نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی ضمناً بات ذہن میں آ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں ملی, اللہ نے تحفہ, جب محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں, تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو 50 نمازیں ہیں تو آپ کی امت تو یہ نہیں پڑھ سکے گی. تو اب میں جو یہ سمجھا ہوں علامہ وقاص صاحب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو بار بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسے کم کروائیں, اس میں کچھ کمی کی جائے, حضور تشریف لے کر جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں جو اباؤٹ مائی سیلف کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اصل میں سرکار دو عالم کو یہ بار بار کا بھیجنا یہ صرف بہانہ نمازوں کا تھا. اصل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تجلی جو کوہ طور پر برداشت نہ کر سکے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے وہ اللہ رب العالمین کے ڈائریکٹ انوار و تجلیات کی بارش جو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑ رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام اس چہرہ مبارک سے اللہ رب العالمین کی تجلیات کی زیارت کر رہے تھے. کیا کہنے جناب ناظرین, آقا علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. صاحبزادہ حافظ محمد موسیٰ صاحب فرمائیے گا جہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہاں پہ سورہ النجم کے اندر باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس حوالے سے فرمائے گا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, جب رات ہے, رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے اور روشنی ظاہری طور پہ دکھائی نہیں دے رہی مگر یہ روشن ستارے بن کر آتے ہیں اور پھر آسمانوں کی سیر ہوتی ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ جی جیسے آپ نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کا ذکر کیا ہے, آپ دیکھیں کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے, حمد بیان کر رہا ہے, اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں, لا ریب فیہ
اللہ तबारक व तआला ने फरमाया इस किताब में कोई शक नहीं है। और जब ये हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एक पम्फलेट होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है। तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस दुनिया में आमद हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ ये किताब ही नाज़िल फरमाई। आप देखें कि आज हम कोई भी अगर काम देखना चाहते हैं जिसकी हमें समझ ना आ रही हो तो हम कुरान पाक की तरफ रजू कर सकते हैं, क्या ये शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती। और अगर आपको कुरान पाक से उस बात की समझ ना आ रही हो तो हम फिर अहादीस की तरफ रजू करते हैं। तो ये कुरान पाक हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और एक बेहतरीन मिसाल है और ये एक ऐसी किताब है जिसको हम पढ़ कर समझ कर दुनिया भी संवार सकते हैं और इसके साथ साथ आखिरत को भी संवार सकते हैं। आज देखें कि अगर हम कहीं सैर के लिए जाएं, आज सफ़र मिराज का जिक्र हो रहा है, तो हम कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट लेकर आते हैं। और आप देखें जैसा कि गौरी साहब बयान कर रहे थे कि जब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मिराज पर गए थे, अल्लाह के साथ मुलाकात के लिए गए थे, आप उस रब के पास गए थे जिसकी बारगाह में मैंने अर्ज़ की थी, रब्बी आरिनी, ए रब मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। लेकिन रब ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तू मेरा दीदार हरगिज़ नहीं कर सकता। तो आप उस रब की बारगाह में गए, आपको रब ने बुलाया, बुराक भी भेजा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी भेजा। तो आप हजूर बताएं कि अपनी उम्मत के लिए क्या तोहफा लेकर आए हैं। तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मूसा मैं अपनी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा लेकर आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन तजर्बात से गुजरा हूँ, ये काम बहुत मुश्किल है आपकी उम्मत के लिए, आप वापस तशरीफ़ ले जाएँ और इन 50 नमाजों को कम करवाएँ। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में वापस तशरीफ़ ले जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, बारी ताला इनमें तख़फ़ीफ़ कर दी जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला उनको तख़फ़ीफ़ करते हैं, कम करते हैं, यहाँ तक कि 5 रह जाती हैं। तो फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, आका ये भी ज़्यादा हैं। और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मूसा अब ये 5 ही काफ़ी हैं, अब मैंने वापस नहीं जाना, अब मुझे हया आती है। तो जब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 5 नमाज़ें लेकर आते हैं तो गैब से आवाज़ आती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत नमाज़ें तो 5 अदा करेंगी लेकिन उनको जो अजर दिया जाएगा, जो सवाब दिया जाएगा, उनको 50 नमाजों का दिया जाएगा। और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ये जो नमाज है ये मोमिनीन की मेराज है। आज देखें कि हम नमाज भी अदा करते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं और उसके साथ साथ परेशानियों ने, मुसीबतों ने, आजमाइशों ने हमें घेरा हुआ है। तो इसकी एक ही वजह है कि हमारे ये तमाम आमाल इखलास के साथ नहीं हैं, इखलास से खाली हैं। जब तक हम इखलास के साथ अल्लाह ताला की बंदगी नहीं करेंगे तो ये हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात और हमारी हज कुछ भी काबिल कबूल नहीं। इखलास और नीयत का बड़ा अमल दखल होता है, बड़ी अहम आपने बात की है। शम्सी साहब फरमाएगा, जहाँ आपसे बात हो रही थी कि एक हिस्से का मस्जिद अक्सा तक का जो इनकार है वो आपको कुफ्र में ले जाएगा, तो उससे आगे जब हम बात करते हैं सिदरतुल मुंतहा की, आलम नूर की बात करते हैं, फिर क़ाब क़ौसैन औ अदना की बात करते हैं, इस हवाले से आप फरमाएगा अगले हिस्से का इनकार वो क्या बनता है? देखिए, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जो जिनको अल्लाह ताला जल्ल व अला ने मज़हर ज़ात खुदा बनाया है। जी, जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं सारे के सारे मज़हर सिफ़ात खुदा है। जी, वाह वाह वाह। हर नबी के अंदर कोई ना कोई सिफ़त मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की। जी, और जो नबियों में 313 रसूल हैं, बाज़ रिवायात में 328 रसूल हैं, बाज़ रिवायात में 338 रसूल हैं। उनमें 5 रसूल उलुल अज़म हैं, जी, जिनमें हज़रत मूसा, हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नंबर पर,
پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان اولو العزم رسولوں میں بھی رسول اعظم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور دیکھیں قرآن مجید کے اندر دو رسولوں کا ذکر اس طرح سے ہے کہ دو رسولوں نے خواہش کا اظہار کیا جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کیا ابراہیم علیہ السلام، اے میرے پیارے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو عرض کی یا اللہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس ایسے ہی اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کوئی شرط نہیں رکھی، کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے پکڑ، اس کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، اور جب وہ مانوس ہو جائے تو ان کو ذبح کر دینا، گردنیں اپنے پاس رکھ لینا، اور سارا گوشت قیمہ بنا کر ہر چیز کو مکس کر کے پہاڑوں پہ بکھیر دینا، پھر ان کو آواز دینا، دیکھنا تمہارے سامنے اڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنی اپنی گردنوں کے ساتھ لگ کر زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اولو العزم رسول ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے من و عن انہی سے اس کا اظہار کروا دیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں۔ پھر اس کو مشروط کر دیا کہ میں ایک اپنا جلوہ، چونکہ اللہ نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، یہ ذہن میں رکھے۔ پوری کائنات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس کو سنیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ نے یہ منع نہیں فرمایا کہ میں نہیں دکھاتا، اللہ نے فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنا ایک جلوہ پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر وہ مستقر رہا، قائم رہا اپنی حالت پر، تو میں تجھے اپنا دیدار عطا کر دوں گا۔ آپ نے سنا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ وہ سارا ایک واقعہ کہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، علامہ سیوطی فرماتے ہیں، ایک ضمن بات عرض کروں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جلوہ جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہ پہاڑ پر ڈالا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا، لیکن اس کے بعد میری حالت یہ ہو گئی کہ میں 80 میل یا 100 میل دور تک گھپ اندھیرے میں اگر پہاڑ کے اندر، کالے پہاڑ کے اندر اگر کوئی چیونٹی چل رہی ہوتی تھی تو میں اپنی سر کی آنکھوں سے اس چیونٹی کو دیکھ لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ عالم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم نبی ہے، رسول ہے، ان کو مشروط کر دیا، ان کو نہیں دکھایا۔ اس کا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت صداقت کے مظہر ہے، انہوں نے یہ مانگا تو ان کو بغیر شرط کے مل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے مظہر ہے، انہوں نے جو چیز مانگی وہ ان کی صفت کے برعکس تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ صفت میں نے تجھے دی نہیں اور تم نے مانگ لی، ٹھیک ہے، اب چونکہ تم میرے رسول ہو تو میں تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن یہ شرط ہے اگر ایسا ہو جائے تو تم دیکھ لو گے اور وہ بے ہوش ہو کے نہ دیکھ سکے۔ لیکن اپنے محبوب جو رسولوں کے رسول ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خواہش بھی نہ کی علامہ صاحب، یہ مانگا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جبریل امی کو بھیجا، فرمایا اے جبریل جا کر میرے محبوب کو کہو اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کی فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، آنکھ والوں کی عزت میں لاکھوں سلام۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مانگا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ خود جبریل کو بھیج رہا ہے، فرما رہا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دیکھنے کا
مشتاق ہے، اللہ اشتیاق کر رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بن مانگے اپنا دیدار عطا فرمایا علامہ صاحب، اس لیے کہ آپ کے اندر جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مظہریت ہے۔ تو چونکہ حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی اس طرح تھا کہ وہ اپنے خالق و مالک کو دیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بن مانگے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب گولوی صاحب، بات تو بڑی محبت کی انتہا تک پہنچ چکی ہے، کیا فرمائیں گے جناب؟ معراج کا ذکر ہی ایسا ہے کہ عشاق جو ہیں اور غلام جو ہیں وہ جھوم اٹھتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی بے شک بجا فرمایا، اور یقیناً معراج شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ محب اور محبوب کی ایسی ملاقات ہے کہ رہتی دنیا تک اور تا دم زیست جب تک یہ کائنات باقی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک سفر کا ذکر ہوتا ہے، اس سیر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور کیوں نہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بے شمار تحفے اللہ نے عطا فرمائے، جس میں سے نماز کا تحفہ ابھی ذکر ہوا، سورہ فاتحہ شریف وہ تحفہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور ایک اور تحفہ جب سرکار دو عالم معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جبہ عطا کیا گیا، تو وہ جبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے صدیق اکبر سے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے صدیق کہ یہ تحفہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی شب معراج مجھے عطا ہوا ہے، یہ جبہ جو مجھے عطا کیا گیا ہے، اگر میں تمہیں عطا کر دوں تو تم اس سے کیا کرو گے؟ تو اب یہ بڑے خوبصورت لمحات سرکار دو عالم موج میں بیٹھے ہیں اور محبت سے گفتگو ہو رہی ہے اپنے وہ کیا کہتے ہیں جملہ اپنے خواص کے ساتھ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا سرکار نے، ابو بکر یہ بتاؤ اگر یہ جبہ تمہیں عنایت کر دیا جائے، تمہیں عطا کر دیا جائے تو اس کا کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے یہ عطا فرما دیں تو میں اس کی برکت سے پوری دنیا میں سچ قائم کر دوں گا۔ واہ 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 واہ۔ تو سرکار نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، نیت تمہاری ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پر بیٹھ جاؤ۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب باری آ گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار نے فرمایا اے فاروق اگر یہ جبہ تمہیں عنایت کر دیا جائے، تمہیں عطا کیا جائے تو اس سے کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ مجھے عنایت فرما دیں، مجھے عطا کر دیا جائے تو میں اس کی برکت سے دنیا میں عدل قائم کر دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، نیت تمہاری بھی ٹھیک ہے، پر بیٹھ جاؤ۔ سرکار دو عالم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ اے عثمان اگر یہ تمہیں عطا کر دیا جائے تو اس سے کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں اس جبے کی برکت سے یا رسول اللہ سخاوت کے دریا بہا دوں گا۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا بھی بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، تو سرکار نے فرمایا بھی بیٹھ جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ۔ تو باری آئی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا حاجت روا وارث فیضان حل عطا، آپ کی باری آئی تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ شب معراج مجھے عطا ہوا ہے، اگر یہ تمہیں عطا کر دیا جائے تو تم اس سے کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبہ آپ مجھے عطا فرمائیں گے اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، حضور اگر یہ مجھے عطا کیا جائے تو میں اس کی برکت سے آپ کی امت کے لوگوں کے گناہوں کو چھپا دوں گا۔ کیا ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، صاحب موسیٰ صاحب کیا آخر میں آپ پیغام دیں گے اور تاکہ ہم پروگرام کی اختتام کی جانب بڑھیں؟ دیکھیں یہ جو سفر معراج ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ گفٹ لے کر واپس تشریف لائے تو 50 نمازوں میں سے 5 رہ گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو 5 ادا کرے گا اس کو ثواب جو ملے گا وہ 5 کا نہیں ملے گا بلکہ 50 نمازوں کا ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ یہ جو نماز ہے یہ مومنین کی معراج ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اور دیکھیں کہ حدیث جبریل میں احسان کے باب میں آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو کس طرح کریں، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس طرح کریں گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے مشکل ہے، تو پھر آپ ایسا کام کریں کہ جب بھی کام کریں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل بڑی ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ہمارا اٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، اور ہماری یہ پروگرام کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جی میں تینوں مہمانوں کا شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
آقا علیہ السلام کے ناظرین معراج کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گئی۔ آج کا انسان کہتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کے تھوڑے حصے میں کوئی آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن تو تب ہو کہ جب میرے آقا تاجدار کائنات نے خود فرمایا ہو کہ میں گیا۔ رب کائنات نے فرمایا، میرے حبیب نے خود نہیں فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ دنیا والوں، اگر تمہیں مصطفیٰ کا جانا سمجھ میں نہیں آتا، اس پاک ذات کا لے جانا سمجھ میں تو آتا ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ تم کو کیا ہو چکا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو کہ گئے اور آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں گیا؟ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اللہ کی ذات وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، اس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ اور اس معجزہ معراج کو عقل کے پیمانے پہ نہ تولیے، عشق و محبت کی بات کیجیے، اور اسی محبت کے ساتھ پروگرام اختتام کی جانب بڑھے گا۔ یہاں پر ناظرین میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا، مبارکباد دینا چاہوں گا اسکالرز آف منہاج کی جو ٹیم ہے، ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بڑا بہترین کام کر رہی ہے دعوت و تبلیغ دین کے حوالے سے۔ فیض جامی صاحب ہیں، علی مصطفی صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سوشل میڈیا پہ خیر کا، بھلائی کا، دین کا، اخوت کا، بھائی چارے کا اور دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیقات میں اللہ کریم ان کی اضافہ فرمائے۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔